Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, my dear brothers and sisters in Islam. In our fourth episode, Discovering the Truth with Dr. Hafiz Muhammad Zubair, where we try our level best to find the perfect replies for the most controversial questions posed to Islam. And in our today's episode, we are going to talk about proofs for God's existence. کیونکہ جو پچھلی 3 ایپیسوڈز ہیں ہم نے آپ کو جو ایتھیزم ہے یا ایگنوسٹسزم ہے ان کا ایک نیریٹو، ان کا ایک پرسپیکٹو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اوپر کرٹیکل انالیسز کرنے کی کوشش کی ہے. تو ڈیفینیٹلی پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کے لحاظ سے آپ کے پاس خدا کی ایگزسٹنس کا ثبوت کیا ہے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب ڈیفینیٹلی اب تک ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ ساری کی ساری ایک ان کا پرسپیکٹو بیان کرنے کی اور ان کے اوپر کرٹیکل انالیسس کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے اور اس لحاظ سے ایک اپنا نیریٹو بیچ میں رکھتے گئے ہیں کچھ کسی لحاظ سے. لیکن ابھی ہمارے پاس گاڈ ایگزسٹنس کا کوئی ثبوت ہے تو وہ کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو پہلے میں خدا کے وجود کے بارے میں دلائل پر گفتگو کرنے سے پہلے کر دوں اور بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ اس کے پیرالل جو نیریٹو موجود ہے، یعنی اگر آپ کریشنزم کو نہیں مانتے، اس کو نظریہ تخلیق کہتے ہیں کریشنزم. ویسٹ میں اس پہ کافی سائنٹیفک ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ خدا نے یہ سب کچھ 6 دنوں میں بنایا، جس طرح سے ریلیجس ٹیکسٹ یا سیکریڈ بکس کہتی ہیں. اگر آپ اس نیریٹو کو نہیں مانتے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوا، اور اس کے 20 دلائل ہیں، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. آپ کے پاس جو نیریٹو ہے ورلڈ ویو ہے کہ ایوولوشن ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ابھی کوئی ورلڈ ویو ہے ہی نہیں. بگ بینگ یا ایوولوشن کے علاوہ کوئی ورلڈ ویو نہیں ہے آپ کے پاس کہ انسان کہاں سے آ گیا. آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں ہے. آپ اس پلینٹ ارتھ پہ موجود ہیں، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہم اس دنیا میں موجود ہیں. کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، انٹری کہاں سے ہوئی ہے اس پلینٹ ارتھ پہ؟ انٹری ہوئی ہے نا کہیں سے تو ہوئی ہے. یہاں ہیں، موجود ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ موجود ہیں، کہیں سے انٹر ہوئی ہیں نا، کوئی دروازہ تو ہے، ٹھیک ہے. ایسی تو نہیں آ گئے الل ٹپ کہیں اوپر سے ٹپک پڑے ہیں بارش کے قطرے کی طرح، اور کہیں آپ نے نکلنا بھی ہے، ایگزٹ بھی ہونا ہے. تو مذہب نے تو دونوں جواب دے دیے. انٹری کہاں سے ہوئی ہے؟ آدم اور حوا کو جنت میں رکھا، پھر پلینٹ ارتھ پہ اتار دیا. ایگزٹ کہاں ہو رہی ہے؟ جنت میں یا جہنم میں؟ 2 دروازے، ٹھیک ہے. آخرت کا بھی ایک پورا کانسیپٹ دے دیا. آپ کو نہ انٹری کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، نہ ایگزٹ کا پتہ ہے. وہ جو قرآن کہتا ہے نا بس ظن و تخمین پہ کام چلا رہے ہیں، اور خود بھی کہہ رہے ہیں تھیریز ہیں. تھیریز کا مطلب یہی ہے نا، ازمپشنز ہیں آپ کے، کنسیڈریشنز ہیں. ابھی ہائپوتھیسز ہیں، آپ مفروضے قائم کر کے آپ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ شاید ایسا ہو، شاید میں بھی. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اپنے ورلڈ ویو کو، اپنے نیریٹو کو ثابت کرنے کے لیے اگر یہ کریشنزم کا انکار کر دیتے ہیں، کریٹر کا، خدا کا انکار کر دیتے ہیں، اپنے ویو کو ثابت کرنے کے لیے اس وقت تک کی سائنس کی دنیا میں ایک ہی دلیل موجود ہے، لولی لنگڑی سی تھیوری آف ایوولوشن. اگر ایوولوشن کی دلیل کو کوئی بھی صاحب ایڈریس کر لیں اچھے طریقے سے، تو کسی ایتھیسٹ کے پاس بڑے سے بڑا وہ سائنسٹسٹ کیوں نہ ہو، اس کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پوزیشن ہی بیچارے کے پاس نہیں رہ جاتی کہ جہاں کھڑا ہو کے وہ بات کر سکے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اپنے بارے میں جواب دیں. یہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے جو مسلمز اس لائن کے اندر کچھ ایکسپرٹس ہیں تو ان کو اپنا ایک نیریٹو چاہے مل کے ایک اجماعی صورت کے اندر ضرور پیش کرنا چاہیے. آپ کا یہ خیال ہے؟ ہاں، مطلب بالکل پیش کرنا چاہیے. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایتھیسٹ کے ساتھ ڈبیٹ میں اس بیچارے کو، مطلب اب آپ دیکھیں کہ وہ کتنا مسکین ہے. ہمارا مذہبی آدمی تو 20 دلائل رکھتا ہے، ٹھیک ہے، 20 طرح سے جو ہے وہ خدا کے وجود کو ڈسکس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایک سوشل سائنسٹسٹ بن کے بھی ڈسکس کر لے گا، سائیکالوجسٹ بن کے بھی ڈسکس کر لے گا، ٹھیک ہے، اور سائنسٹسٹ بن کے بھی ڈسکس کر لے گا. ان بیچاروں کے پاس تو صرف ایک اپروچ ہے، صرف ایک اپروچ ہے. اگر آپ تھیوری آف ایوولوشن پہ 2-4 ضربے لگا دیں تو وہ اپنی بغلیں جھانکنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے ہے کیا. ٹھیک، یہ ان کی بہت بڑی مسکینی ہے. مطلب ہمارے پاس مذہبی لوگوں کے پاس عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مذہبی لوگ جو ہے نا وہ ذہین نہیں ہوتے، یا انہیں دنیا کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنا کام مذہبی لوگ کر رہے ہیں اور جتنی ذہانت انٹلیکٹ ان کے پاس ہے اتنی کسی اور طبقے کے پاس نہیں ہے. آپ مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو صحیح, کبھی گفتگو تو کریں نا, مطلب تو آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, کتنی جو ہے وہ حالیہ میں ایک سروے شیئر ہوا ہے کہ ریلیجیس پیپل آر مور پیسفل دین ایتھیسٹ. ریلیجیس پیپل مور پیسفل ہیں جب ان کے آئیڈیز کے خلاف بات کی جائے, جیسے وہ بہیو کرتے ہیں, اور جیسے ایتھیسٹ لوگوں کے خلاف, حالانکہ فری تھنکرز وہ ہیں. بالکل صحیح بات, مطلب علمی اعتبار سے بھی بہتر ہے, اخلاقی اعتبار سے بھی بہتر ہے مذہبی لوگ. مطلب میں دونوں حلقوں میں اٹھنے بیٹھنے کا مجھے اتفاق ہے. سرٹنٹی ہے جس کے ذہن میں ہمارے اندر, اس کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں. ایگزمپشنز کی, میں کٹی پتنگ کی طرح تو زندگی نہیں گزار رہا, بس جہاں پہ ہوا آئی وہیں پہ چل رہی ہے. تو مجھے دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے دونوں حلقوں کے اندر. مطلب ایتھیسٹوں کے حلقوں میں بھی بیٹھتا ہوں, ایگنوسٹس کے ساتھ بالکل فری تھنکنگ, ریشنل تھنکنگ, آپ گفتگو کریں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی مذہب جو ہے وہ سوال کی اجازت نہیں دیتا. مطلب کتنی بڑی بڑی مسکنسیپشنز ہیں. تمہاری سائنس بھی جو ہے, مطلب مذہب تو جتنی سوال کی آزادی دے رہا ہے, تمہاری سائنس اتنی سوال کی آزادی نہیں دے رہی. اس سے بڑا سوال کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے ہماری جو جڑ ہے خدا, اس پہ سوال اٹھا دیا, اس پہ سوال اٹھا دیا, اس کو ویلکم کر رہے ہیں. بلکہ یہ سارے ایپیسوڈز جو ہم لے کے آ رہے ہیں, اٹس آل اباؤٹ ایگزسٹنس. تو میری کئی مطلب ایتھیسٹوں سے بات ہوئی تو اس نے بہت ادھر ادھر کی. میں نے کہا بھائی گالم گلوچ کا فائدہ نہیں ہے, تمہیں میں بتا دوں مجھے غصہ نہیں آتا. مطلب 6 مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے, 6 مہینے میں ایک مرتبہ آ جاتا ہے. تو آپ مطلب کوئی علمی ڈبیٹ کرنی ہے تو کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں, ہاں اس طرح سے نہیں. تو اب بات یہی ہے, ان کے سارے ایٹیچیوڈ وہ مذہبی, وہ مولویوں والے بن چکے ہیں, جو سائنس کا جو بات کر رہے ہیں, جو سائنس کی بات کر رہے ہیں. اور جن کو مولوی کہا جا رہا ہے, ان بیچاروں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایتھیکلی بھی اپنے آپ کو امپروو کر لیا ہے اور علمی طور پہ بھی امپروو کر لیا. یعنی کہ ہم پہ جنون کا اتنا زیادہ انہوں نے مارا ہے, اتنا مارا ہے. اب ہر بندہ دعوت دیتے ہوئے پوری کوشش کرتا ہے کہ اخلاق رہیں, احسن انداز سے بات ہو, لڑائی نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, تعصبانہ گفتگو نہ ہو. یعنی کہ ہمارے ریلیجیس لیڈرز ایسے ہو. مطلب اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ آپ ایک اسلامیات میں PhD سے سائنس کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مطلب ایک میرا فیلڈ ہی نہیں ہے اس طرح سے. اپنے آپ کو اس طرح پیش امپروو کرنے کی کوشش کی ہے. اب میں نے جب یہ بک لکھی تھی تو میں تقریباً کوئی اپنی یونیورسٹی میں 5 کے قریب جو فزکس کے ڈاکٹرز تھے جنہوں نے باہر سے PhD کی ہوئی تھی, 2 میتھس کے تھے جن کے پاس میں گیا, میں نے ڈسکشنز کی, میں نے ٹیکسٹ سمجھنے کی کوشش کی. مطلب مذہبی لوگ اپنے آپ کو جتنا امپروو کر رہے ہیں دوسرے لوگ اتنا نہیں کر رہے. وہ مذہب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. مطلب آپ کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں, اسے کہیں کہ جو لیٹسٹ جو مذہبی کتابیں ہیں ذرا 2-4 کے مجھے حوالے دے دو. مذہب میں جو ریسرچ, مطلب پہلے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ مذہب میں بھی کوئی ریسرچ ہو سکتی ہے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں, مطلب یہ مطلب ان کو اب ہم کس طرح سے سمجھائیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے مذہبی لوگ اپ ڈیٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ کے سائنس میں لیٹسٹ بکس کون سی آ رہی ہیں, یہ کام ہو رہا ہے, یہ کام ہو رہا ہے, اور ان کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا ہے. مطلب مجھے بعض اوقات پتا ہوگا کہ نیچر میں جو لیٹسٹ جو ہے وہ آرٹیکلز جو میرے انٹرسٹ کے ہیں وہ کیا کیا پبلش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کس سن میں کس کا پبلش ہوا اور اس نے کیا جو ہے وہ تھیری جو ہے وہ اس میں پیش کی ہے. مطلب میڈاکس کا ایک آرٹیکل ہے جو نیچر کا ایڈیٹر تھا. میڈاکس نے جو ہے وہ بات کی ہے ایک آرٹیکل کے اندر, 1989 میں اس کا آرٹیکل آیا. اس نے بگ بینگ کا انکار کر دیا. اب سائنس کے کسی بندے کو آپ کہیں نا کہ نیچر کے ایڈیٹر نے بگ بینگ کا انکار کیا ہے, کون ہے وہ, اسے نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتا تھا کہ بگ بینگ بیسیکلی کریشنسٹ کو سپورٹ کرتا ہے. مطلب ان کی بائسنس دیکھیں, تعصب دیکھیں اپنے فکر کے ساتھ. چونکہ کریشنزم مطلب بگ بینگ یہ کہتا ہے کہ سنگولیرٹی سے ابتدا ہوئی ہے. کوئی مطلب سنگل چیز سے آپ کوئی اوریجن ہے اس یونیورس کا, کائنات کا کوئی اوریجن ہے, کوئی ابتدا ہے. بگ بینگ یہ کہتا ہے ایک ابتدا. جب ابتدا ہے تو ابتدا میں کوئی تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ظاہری بات ہے کہ اسی سے وہ جو ہمارے ہاں ویسٹ میں کریشنسٹ تھے, جو کرسچینس تھے, ان کے اسکالرس تھے, تو انہوں نے بگ بینگ کی تھیری کو اپنے اس بائبل کے لیے بہت استعمال کیا. ہمارے بھی بہت سارے لوگ مسلم سائنٹسٹ قرآن سے بگ بینگ نکال لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو سپورٹ. تو وہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہماری تھیری تھی, تو یہ تو کرسچینس یہ بیچارے انہوں نے قبضہ کر لیا. اب آپ دیکھیں کہ وہ کتنے اپ ڈیٹڈ ہیں بیچارے. یہ کوئی تھیری نہیں پیش کرتے, وہ اپنے ریلیجس ٹیکسٹ سے اس کو نکال لیتے ہیں. نکلتی نہ ہوئے ایک علیحدہ بات ہے,
یعنی کہ لیکن آپ ان کا کمال دیکھیں, کمال دیکھیں آپ. ہاں مطلب آپ نے کہا کہ یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے, ایکسپینشن ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا یہ تو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا. یعنی کہ ریلیجیس کمیونٹی کے اندر یہ بھی بات مشہور ہے کہ یہ ہمارا کام کر رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے. ہاں دنیاوی, یہ ثابت کرتے جا رہے ہیں جو ہمارے قرآن نے کہا. ہاں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ریلیجیس کمیونٹی اس وقت دنیا کی مطلب سب سے ذہین کمیونٹی ہے, سب سے ذہین کمیونٹی ہے. تو وہ نیچر کے ایڈیٹر بیچارے کو جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہائی جیک ہوگی ہماری تھیری, یہ تو کرسچنزم ثابت ہو رہا ہے اس سے, بگ بینگ سے, تو ریلیجیس ٹیکسٹ سے جو ہے گویا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ریلیجیس ٹیکسٹ جو ہے وہ چیخ چیخ کے پکار ہے کہ بگ بینگ ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, تو آپ نے تو ہمارا کام کر دیا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ بگ بینگ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس کے اوپر بھی آرٹیکلز موجود ہیں. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ خدا کے وجود کے جو دلائل ہیں, ہم اپنی اصل بات گفتگو کی طرف آتے ہیں. ایک مقدمہ رکھ دیا, اس کا ایک مقدمہ رکھ دیا, کیونکہ اس کے آخر میں ایک تذکرہ بھی آئے گا انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھیری, جو آپ کہہ لیں کہ بلیورز نے ڈیزائن کی ہے سائنس کے اندر خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. مطلب بہت کام ہو رہا ہے نا ہمارے ہاں, تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ایون کہ وہ لوگ جو کہ ایوولوشن کا دم بھرنے والے ہیں ہمارے ہاں, ان کو بھی نہیں پتا کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ویسٹ میں اس کے اوپر ریسرچ سینٹرز قائم ہو چکے ہیں. یہاں پہ بات مانیں گے کہ ڈیفیشنسی تھوڑی سی ہماری طرف سے بھی ہے کہ ہم اس انداز سے اس چیز کو پیش بھی نہیں کر پا رہے. ہاں یہ بات بھی ہے, یہ کہ ہماری ڈیفیشنسی ہے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اور ہم اس لحاظ سے کر نہیں پا رہے ہیں, یا ہمیں اس طرح انداز سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے مدارس کے اندر یا دوسری جگہوں کے اوپر. اتنا اسٹرانگ ہمارا نیریٹو ہے, ان کا تو اس کے مد مقابل کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ مدارس کے لوگوں کو ہم اس کا اتنا رسپانسبل نہیں کہہ سکتے جتنا ہمارے ڈاکٹرز وغیرہ ہیں سائنس کے, وہ بھی تو مسلمان ہیں نا, وہ نماز پڑھنے والے, ان میں کتنے داڑیاں رکھی ہوئی ہے اور باہر سے یورپ سے PhDs کر کے آ رہے ہیں. مطلب ان کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت تھی. کام بانٹنا چاہیے, یعنی کہ جو بندہ ریلیجیس لائن کے اندر ہے اس کو ریلیجیس لائن کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے, اس کے اندر احسن انداز سے نالج کو شیئر کرے. اور جو سیکولر فیلڈ کا بندہ ہے لیکن ہے مسلمان ہے, لیکن اس کی ایجوکیشن ہے, ایکسپرٹ ہے, اس کو اس لحاظ سے مسلم نیریٹو پیش کرنا چاہیے, یعنی کہ بیلنس پکچر ہو جائے گی. بیلنس پکچر ہو جائے گی. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولوی کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ مسجد کا امام بھی بن جائے اور آپ بھی بنا کے دے دیں. ٹھیک ہے, اور وہ اس کا بھی رسپانسبل ہے, اس کا بھی ذمہ دار ہے کہ سائنس کی طرف سے جتنے بھی اعتراضات آ رہے ہیں تو اس کا جواب بھی مولوی صاحب دیں. سائنس بھی وہی پڑھ کے ہمیں سمجھائیں. ٹھیکیدار وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے مولوی ہیں, مولوی صاحب ہر مسلمان کی ہر مسلمان کی ایک رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے. تو ہم بات کر رہے تھے مطلب ایگزسٹنس آف گاڈ کے جو ہے وہ ایویڈنسز کیا ہیں, اس کی شہادتیں کیا ہیں, اس کی گواہیاں کیا ہیں. سب سے پہلی چیز جس کو ہم ایک سوشل سائنسز میں ریلیجس ایکسپیرینس کہتے ہیں, مذہبی تجربہ. اس کو مذہبی واردات کہتے ہیں. علم تصوف ایک پورا ڈسپلن ہے, اس میں مذہبی واردات کہتے ہیں, لیکن ویسٹ کے اندر زیادہ تر جو ہے ریلیجس ایکسپیرینس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مذہبی تجربہ, مذہبی تجربہ بھی ایک تجربہ ہے, اگرچہ یہ پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے, یعنی کہ یہ بھی کسی میں آبزرویشن ہے. آبزرویشن ہے, بالکل آبزرویشن ہے, سائنٹسٹ اپنی آبزرویشن ہے, یہ بھی ایک آبزرویشن ہے. اور مذہبی تجربہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی دلیل ہے. قرآن میں اس کا بیان ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فی مصباح. سورہ نور 18ویں پارے میں آیت نمبر 35 ہے, پڑھنے کے لائق ہے کہ ایمان جو ہے بیسیکلی ایک ایکسپیرینس ہے, ایک تجربہ ہے ایمان. جو اس تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے نا, مطلب ایک فیلنگ ہے نا, ایک ایموشن ہے. آپ کو غصہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ خاموش ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. آپ کو مجھ سے نفرت محسوس ہو رہی ہے, یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اس کا اتنا بلیو ہے کہ میرے اندر غصہ ہے بھائی, میرے اندر نفرت ہے, میرے اندر فلاں کے لیے لو ہے, پیار ہے. ٹھیک ہے, یہ جو فیلنگز ہیں, آپ کی ایموشنز ہیں, یہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, پوری دنیا کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اندر ہے. آپ اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بولیں تو آپ اس کے بارے میں بہت سرٹن ہوتے ہیں. ایمان بیسیکلی اس کا جو محور ہے, جو اس کا مرکز ہے, سینٹر ہے, وہ انسان کا قلب ہے. تو قرآن نے کہا نا وہ ایک نور بن جاتا ہے اس کے سینے. کئی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر کسی نے فلاں یہ کام کر لیا تو وہ ایمان کی حلاوت, اس کا مزہ, اس کا ٹیسٹ چکھ لے گا.
یعنی کہ یو ول فیل ایمان. فیل مطلب آپ ایکسپیرینس کی انتہا پہ جائیں گے جب یہ جی آپ ایک لیمبو جو ہے لیمبو آپ سکنجبین پیتے ہیں جی تو آپ اس کا ٹیسٹ فیل کر رہے ہیں. جی بالکل. میں نہیں کر رہا, آپ فیل کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک ایکسپیرینس ہے اگرچہ پرسنل ہے. جی تو پرسنل ایکسپیرینس جو ہے جسے ریلیجس ایکسپیرینس کہتے ہیں, ایمان کا ایکسپیرینس, یہ بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, بہت بڑی دلیل ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے. یہ ہر شخص کو حاصل ہو سکتا ہے, ہر شخص کو حاصل ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ اس کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. عام طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی ہدایت نصیب فرما دیں, سب کو ہی نصیب فرمائے. کمپنی سے صحبت سے یہ حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں میں کہ جن میں ایمان ہے ان کی صحبت سے جو ہے یہ ایمان ٹرانسفر ہوتا ہے, اور یہ ایکسپیرینس لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو فلاسفی پڑھ کے جو ہے وہ بیچارے بے چین ہو گئے, ڈاؤٹس کا شکار ہو گئے, پھر وہ اس طرف آئے ریلیجس ایکسپیرینس کی طرف. امام غزالی کی ایک کتاب ہے المنقذ من الضلال, گمراہی سے نکلنے والا, 3 سال فلسفہ پڑھا, ڈاؤٹس کا شکار ہو گیا, پھر واپس آئے ہیں, شیخ کی صحبت میں رہے ہیں, پھر ایمان کی وہ کیفیات حاصل ہوئی ہیں کہ پھر فلسفے کا رد لکھا ہے تحافت الفلاسفہ, اور آج تک وہ مطلب بہت بنیادی کتاب, بہت بنیادی کتاب ان کی شمار ہوتی ہے, جس میں انہوں نے فلسفے کا خوب رد کیا, عقل سے, لاجک سے, منطق سے, ریشنل تھنکنگ سے. تو یہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے المنقذ من الضلال کا. کس نام سے ترجمہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, اس کا نام کیا ہے, ٹائٹل کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ عربی میں اسی ٹائٹل سے ترجمہ اس کا ہو چکا ہے, انگریزی میں بھی ہے بلکہ. تو ریلیجس ایکسپیرینس جو ہے نا, یہ اگر کسی صاحب کو حاصل ہو جائے, اس کے لیے آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. شیخ بن باز سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے رحمہ اللہ. ان کے پاس ایک شخص آ گیا, وہ خدا کے بارے میں ڈاؤٹس کا شکار تھا, اب کہہ لیں ایگنوسٹس تھا یا ایتھیسٹ تھا. شیخ سے سوال کرتا رہا, یہ بتائیں, اس کے بارے میں بتائیں, اس کے بارے میں شک ہے. کوئی 2 گھنٹے تک بحث رہی. 2 گھنٹے کے بعد شیخ سے کہتا ہے, آپ, شیخ کی عمر کوئی 80+ میں ہوگی, آپ کو کبھی زندگی میں شک نہیں ہوا خدا کے بارے میں؟ تو شیخ نے کہا بالکل بھی نہیں, اور یہ میں تمہاری بدبختی سمجھتا ہوں کہ تمہیں خدا کے وجود کے بارے میں شک ہو گیا. اچھا, اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس بیان میں, اسٹیٹمنٹ میں کوئی بناوٹ یا تکلف ہو, لیکن کبھی آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس میں جا کے دیکھیں, یا کسی دیہات میں نکل جائیں, کوئی 70-80 سال کے بوڑھے بابا جی سے آپ جو 5 وقت کے نمازی ہیں, انہیں کہیں کہ زندگی میں کبھی شک ہوا ہے کہ خدا کے بارے میں؟ بہت ملیں گے آپ کو کہیں گے نہیں ہوا. یعنی کہ آپ جو ایتھیسٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک بیسک کوشچن, فنڈامنٹل کوشچن ہے کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے, ایک فنڈامنٹل کوشچن ہے, لیکن آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ جو لوگ ایمان کے ایکسپیرینس کو چکھ جاتے ہیں, اس کو محسوس کر لیتے ہیں, they never even thought about it کہ تھاٹ کیا, ان کو مطلب اس طرح سے جو ہے وہ شک نہیں پیدا ہوتا, وہ ڈاؤٹ کا شکار نہیں ہوتے. پہلا پروف ریلیجس ایکسپیرینس. ریلیجس ایکسپیرینس مطلب ایمان کا ایکسپیرینس, ایمان کا ایکسپیرینس آف بلیف بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. دوسری چیز, اگر ہم کوئی لاجک کے حوالے سے گفتگو کریں, فلاسفی کے حوالے سے گفتگو کریں, تو دیکھیں ایک آرگومنٹ, جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ واچ میکر کی جو اینالوجی تھی, ایک جیٹ انجن جو ہے, جیٹ انجن نہیں بن سکتا جب تک اس کا کوئی کریٹر نہ ہو, انسان, خالق, موجد نہیں ہے جب تک اس کا. تو اتنی بڑی کائنات جو کہ جیٹ انجن سے ہزاروں کیا لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ, مطلب اس کے اندر کمپلیکسٹی, تو وہ کیسے خود سے وجود میں آ سکتی ہے؟ جتنی مرضی آپ تھیریز لگا لیں. مطلب عجیب بات یہ ہے کہ یونیورس لیول پہ جب یہ آپ تھیریز لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیسے ایکسیپٹنس جو ہے وہ انسانوں کے ذہنوں میں پیدا کر دی جاتی ہے. ذرا بہت مائکرو لیول پہ آ کے آپ اس تھیری کو لگانے کی کوشش کریں. وہ جو پروبیبلٹی کی تھیری لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی ایک کچرے کا ڈھیر ہے, ٹھیک ہے, جہاں آئرن کے, لوہے کے کوئی رف پیسز پڑے ہیں, بس ہوا چل رہی ہے, ہوا چلنے کی وجہ سے وہ آپس میں ٹکراتے ہیں. اب چلے مان لیا لاکھوں مرتبہ ہوا چلی, چلے بلینز مرتبہ, اربوں مرتبہ ہوا چلی ہے, وہ آپس میں ٹکرائیں. کتنی مرتبہ ہوا چلے, کتنے بلینز مرتبہ وہ ہوا چلے کہ وہ پیسز آپس میں ٹکرائیں اور ایک جیٹ انجن بن جائے, اور ہر پرزہ وہاں پہ لگے جہاں پہ اس کو لگنا چاہیے.
لائیں آپ اپنی پروبیبلٹی کی تھیوری ذرا یہاں لگا کے دکھائیں. یعنی کہ اس کو ثابت کریں نا. نہیں ثابت کیا کریں, انسانی ذہن جو ہے قبول ہی نہیں کرتا اس کو, یعنی کہ قبول ہی نہیں کرتا. تو آپ اس طرح کر کے دیکھیں نا. ایک انسانی ذہن اس کو قبول ڈائجسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. بلڈ نہیں ہوا. مطلب آپ بلینز کیا ٹریلین اس کے ساتھ لگا دیں. آپ اربوں خربوں کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اتنی مرتبہ ہوا چلے تو جیٹ انجن بن سکتا ہے. انسانی ذہن نہیں قبول کرتا. تو اتنی بڑی یونیورس کے بارے میں آپ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تو جیٹ انجن جو ہے جسے کہتے ہیں کہ جیٹ انجن اگر کسی خالق کے بغیر نہیں بن سکتا. اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی بہت اچھا جو ہے وہ فن پارہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی بہت اچھی تصویر ہے, وہ کسی آرٹسٹ کے بغیر نہیں بن سکتی, کوئی مصور کے بغیر نہیں بن سکتی. تو اتنی بڑی کائنات مطلب تصویر دیکھ کے ہمیشہ آپ کو مصور ہی یاد ہے. بالکل کس نے بنائی ہے. یعنی کہ ذہن جو پہلا سوال ہی ذہن میں لے کے آتا ہے وہ سب سے پہلے ہوتی ہے یہ بات ہے کس نے بنائی اتنی کمال کی تصویر. تو یونیورس بہت خوبصورت ہے, اللہ نے یہ دنیا بہت خوبصورت بنائی. یہ دے رہے ہیں کہ یہ ایگزسٹنس ہماری یہ بہت بڑا پروف ہے اس بات کا گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے. گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے. اس پہ وہ ایک اور کراس کوسچننگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلیں اگر مان لیا کہ کریٹر ہے تو پھر کریٹر کا بھی کریٹر ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ فلسفیکلی یہ بات درست نہیں ہے. اس کو تسلسل لامتناہی کہتے تھے فلسفے کی اصطلاح میں, کہ آپ مان لیں کہ اس کا بھی کریٹر ہے پھر اس کا بھی کریٹر, کہیں جا کے آپ کو سٹاپ کرنا پڑے گا ورنہ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہمارا دماغ یہ کہتا ہے یو ہیو ٹو اسٹاپ سم ویئر. یعنی دماغ اس طرح ہے, یہ دماغ ہمارا جاتا نہیں ہے لامحدودیت کے اندر جا نہیں سکتا, بالکل نہیں جا سکتا. انفینٹی اس کو سمجھ نہیں آتا. نہیں سمجھ ہی نہیں سکتا. انفینٹی نہیں ہے, انفینٹی مسئلہ حل ہی نہیں کر سکتے. اور پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے بڑی پیاری بات کی, یہ جبر ہے, یہ جبر ہے. تو نہیں سمجھ سکتا بھائی انفینٹی, تو نہیں سمجھ سکتا. اور اگر انفینٹی سمجھے تو پھر بندہ گاڈ بھی سمجھ سکتا ہے. لیکن ہم سمجھ انفینٹی آپ کا مسئلہ سالو نہیں نہ کرتے, سالو نہیں کر سکتے. بالکل انفینٹی سے کبھی مسئلہ سالو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کو کہیں سٹاپ کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک نان مسلم کو میں نے تو سمپل سے اس کو بات بتائی, کہتا ہے یار یہاں تک میں خدا ہے ٹھیک ہے, اور اس کے نیچے سارا کچھ ہے, اب مذہب ہے, آخرت ہے, رشتے جب سب کچھ ہے. میں یہ آپ سے صرف یہ سوال کر رہا ہوں, کیا میں نے ٹھیک کہا؟ مجھے تو یہ سب سے اچھا آنسر لگتا ہے کہ یہ خدا ہے, اس کے نیچے سب کچھ اس نے ڈیزائن کیا, میں مان لیا یہ ہے اور یہ سارا سسٹم موجود ہے. اس کو کس نے بنایا؟ میں نے کہا لیٹ سے میرے ذہن میں بھی یہی سوال ہے, تو آپ اس کے لحاظ سے سسٹم کے لحاظ سے یہ مان رہے ہو کہ ہم نے اس کے پاس ہی واپس جانا ہے, ٹھیک ہے, اس سے پوچھ نہیں وہ بلاس کیوں. اگر آپ مان رہے ہو کہ یار ابتدا ہو یا مان لے رہے ہو نا اس بات کو, تو اب اس کو کس نے بنایا ہے؟ تو اس نے جو سسٹم دیا ہوا ہے پورے کے طریقے کے مطابق وہ اس کے پاس ہی واپس جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اس سے پوچھیں گے, وہ بھی لاسٹ, تو بھی پوچھنا میں بھی پوچھوں, اور یقین کریں مجھے بس چائنیز اور وہ مسلمان ہو گیا اس بات میں, کہتا ہے یہی ایک سوال کہ جس کی وجہ سے میں اٹکا ہوا تھا, لیکن یہ ایک سینس بنتی ہے. میں نے کہا تو بار بار ایک جملہ اتنے یقین سے بول رہا ہے, میں مانتا ہوں یقین کرتا ہوں ایک ہے, تو یار اب اس کا سوال ہمارے دماغ جو ہے نا جواب ہی نہیں دیتا, تو بھائی اس کے پاس ہی واپس جانا ہے, ہم نے اسے پوچھ لیں گے. اس کی ہم بات کرتے ہیں, یہ بہت اہم بات ہے. اس کو آپ ایک تو اس اپروچ سے سمجھیں کہ آپ کا جو کراس کوشچن ہے نا وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. مطلب ہم ان کو کہہ رہے ہیں, ایتھیسٹوں کو کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لاجک, جس لاجک سے ہم نے خدا ثابت کیا کہ کریشن جو ہے یہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہونا چاہیے, تو اس کا بھی پھر کوئی کریٹر ہونا چاہیے. تو اس کے ہم نے ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ انفینٹی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں, میتھمیٹیکلی پاسبل نہیں, کہیں نہ کہیں فلسفیکلی پاسبل نہیں, آپ کو سٹاپ کرنا پڑتا ہے. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات کہ خدا کا بھی خدا ہے, کریٹر کا بھی کریٹر ہے, اس سے جو ہے اصل مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا کریٹر ہے. بالکل وہی بات, ٹھیک ہے, بالکل یہ ایک نئی بات آپ نے اضافہ کر دیا ہمارے نالج میں کہ کریٹر کا بھی کریٹر ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا جو مقدمہ تھا کہ آپ کا کوئی کریٹر ہے وہ ریفیوٹ نہیں ہوا. آپ کے اس کراس کوسچن سے ہمارا جو ہے وہ مقدمہ ریفیوٹ نہیں ہوا کہ آپ کا کوئی کریٹر ہے, جس کو آپ نے جو ابھی آپ نے بات کی, آپ اس کے سامنے جواب دیں, آپ اس کے یہاں رسپانسیبل ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا کراس کوسچن ایک نیا شبہ تو ڈال رہا ہے, اصل مقدمے کو ختم نہیں کر رہا. جو ہم نے آپ کے سامنے اپنی بات رکھی ہے کہ آپ کا کوئی بنانے والا ہے,
اس کو آپ ریفیوٹ نہیں کر پا اس کو ریفیوٹ نہیں کر پا رہے. آپ ایک اور چیز دیکھیں یعنی حجت یہ لاجک سے یہ جو ہے لاجک سے پروو ہو گیا. جی لاجک سے آپ اس کا رد نہیں لا سکے. اسی لیے تو آپ نے یہ سوال کیا کہ مان لیا ہے تو پھر اس کا پھر کون. اب تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کریشن کا کریٹر ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کریٹر کا بھی کریٹر ہمارا جو مدعا ہے وہ ہے ہی. ہاں تو خالق جو ہے خالق ڈیفینیشن اس کا کوئی خالق نہیں اس کا کوئی خالق نہیں ہو سکتا. وہ تو خود خالق ہے. یعنی کہ جس خالق کا خالق ہو وہ خود خالق نہیں ہو تو سکتا. ہم اپنے آپ کو خالق ہونے کا کلیم نہیں کر رہے. جی ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ نے کہا نا دو ہی چیزیں ہیں, یا تو یہ کلیم کرو کہ نتھنگنیس سے پیدا ہوئی ہے, سورہ طور کی آیت ہے, یا پھر یہ کلیم کرو کہ خود خالق ہو. خود تو کریٹر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے فرعون کی طرح. امیزنگ آدمی. ٹھیک ہے, تو خود تو انسان نہیں کہتا کہ میں اپنا خالق خود ہوں, کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا. ٹھیک ہے, ہاں ابھی یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ نتھنگنیس سے آئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بات ضرور ہو رہی ہے, لیکن نتھنگنیس کا بھی فزکس میں ان کے ہاں جو مفہوم ہے وہ کوانٹم ویکیوم کہتے ہیں اس کو. ہاں نتھنگ وہ سم تھنگ ہے وہ, لیکن وہ پھر اس سم تھنگ کو وہ اس لیے سم تھنگ نہیں کہتے کہ بتانا پڑ جائے گا کہ وہ سم تھنگ کہاں سے آ گئی. تو وہ میٹر یا وہ انرجی جس کو وہ سم تھنگ کہہ رہے ہیں وہ کہاں سے آ گئی. تو دوسرا آرگومنٹ یہ ہے, ہاں ہم جو بات کر رہے تھے کہ کریشن جو ہے اس کا کوئی کریٹر ضرور ہوتا ہے. ایک سوئی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں لازماً خیال آئے گا کہ اس کا کوئی کسی نے بنائی, اس کے بغیر ممکن نہیں.